खुदावंद का खादिम होते हुए आप सबों को इस कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूं। आज का जो मुतालिया है वो है दानियल की किताब में से। कौन सा चैप्टर है? थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है आप तो बड़े रेडी होके आए हैं, तैयार होके आए हैं। दानियल की किताब और उसका 7वां बाब है और उस 7वें बाब का हम मुतालिया करेंगे। और 7वें बाब के अंदर जिक्र किसका है? 4 जानदारों का, 4 हैवानों का जिक्र है। इससे पहले कि हम 4 हैवानों को बाबत तालीम हासिल करें, सीखें, मुख्तसर सा हम जानना चाहते हैं इस किताब को लिखा किसने। इस किताब का लिखने वाला दानियल है। और ये है कौन हकीकत के अंदर? दानियल नबी हकीकत के अंदर है कौन? जब हम पुराने ऐदनामे का मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि दानियल का मतलब है खुदा मेरा मुनसिफ है। क्या मतलब है? ये एक बाकायदा क्लास है जिसमें आप सीख रहे हैं। दानियल का मतलब है खुदा मेरा मुनसिफ है, यानी मेरा इंसाफ करने वाला खुदा है। और दानियल का शुमार अंबिया अकबर में होता है। दानियल का शुमार अंबिया अकबर में होता है। बाइबल में 2 कैटेगरीज है अंबिया और मुरसलीन की। एक के अंदर अंबिया अकबर है और एक के अंदर अंबिया असगर है। अंबिया अकबर के अंदर बड़े सहीफे जिन्होंने लिखे हैं। मिसाल के तौर पर बड़ा सहीफा किसका है? यसाया का, यर्मिया का, हिजकियेल का, दानियल का। और फिर छोटे सहीफे किन्होंने लिखे? हबक्कूक, सिफनिया। आप सारे क्रिश्चियन है ना? आप क्रिश्चियन है ना? बाइबल पढ़ते हैं तो बताएं फिर छोटे छोटे सहीफे जो उनके नाम क्या हैं? जिक्रिया, नहूम, योएल, नहमिया बड़ा सहीफा है। इसका मतलब है, थैंक यू, इसका मतलब है कि जो कैटेगराइज किया गया है वो ये है कि पहली जो शुमार के अंदर आते हैं वो है अंबिया अकबर। अंबिया अकबर में बड़े नबी और अंबिया असगर में छोटे नबी, छोटे सहीफों की वजह से इनका शुमार किया जाता है। सो दानियल को हम बड़े अंबिया में गिनेंगे, ये बड़े नबियों में से है। दानियल जब 12 साल की उम्र में थे तब ये असीर हो गए। असीर होकर ये यरूशलेम से मुल्क बाबल के अंदर चले गए। मुल्क बाबल मौजूदा इराक को कहा जाता है। इराक और यरूशलेम की सरहदें भी तकरीबन नजदीक हो जाती हैं। सो यरूशलेम से इनको कैद किया गया और तकरीबन ये अरसा बनता है 500 कबल अज मसीह, 500-600 कबल अज मसीह के अंदर इन्हें कैद करके वहां पर रख दिया गया। और ये सिर्फ दानियल ही कैद नहीं होकर गए बल्कि दानियल के साथ बहुत से अमीर लोग, बहुत से शुरफा, बहुत से उमरा, बहुत से शहजादे, बहुत सी शहजादियां, इन सब को कैद करके नबूकदनेस्सर ले गया। और जब ये यरूशलेम के अंदर से बाबुल के अंदर, इराक के अंदर गए, उस वक्त दानियल की उम्र 12 साल थी। उस वक्त इन्हें कैद करके छोटी उम्र के अंदर ही इसे ले जाया गया। दानियल नबी का शुमार उन नौजवानों में भी किया जाता है जिन नौजवानों ने, याद आप कर सकते हैं, नापाक खुराक खाने से इनकार किया। नापाक खुराक खाने से किन नौजवानों ने इनकार किया? सदरक, मीसक और अब्दनगो ने। उन्होंने कहा कि हम नापाक खुराक नहीं खाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने नापाक खुराक खाने से इनकार किया। दानियल हर रोज 3 मरतबा यरूशलेम की तरफ मुंह करके, मेरे साथ रहिए, यरूशलेम की तरफ मुंह करके दुआ किया करते। दानियल यरूशलेम की तरफ मुंह करके दिन में 3 मरतबा दुआ करते थे। और इस वजह से इनके ऊपर मुकदमात भी दायर किए गए। इस वजह से इन्हें हिरासत के अंदर भी लिया गया, लेकिन ये दुआ करने से बाज नहीं आए। दानियल नबी 21 दिन तक दुआ करते रहे। वाकई आपको याद है कि जिस दिन ये 21 दिन तक दुआ में पड़े रहे तो पहले दिन फरिश्ता कहता है कि तेरी दुआ पहले दिन सुनी गई, लेकिन फारस का मुवक्किल था जिसने तेरी दुआ को रोका हुआ था। अब 21 दिन के बाद मैं खुदा की तरफ से आया हूं ताकि तेरी दुआ का जवाब दे सकूं। तो दानियल एक जंगजू शख्स है। दुआ के अंदर दिन में 3 मरतबा दुआ और फिर 21 दिन दुआ में वक्त गुजारता, और ये किसी से डरता नहीं है। ना ये
बादशाह की मूर्ति को सिजदा करता है, ना बादशाह के आगे झुकता है, ना बादशाह के आगे उसकी ताजीम करता है सिजदे के अंदर, बल्कि ये यहोवा जिंदा खुदा की इज्जत और उसकी ताजीम करता है। अब दानियल नबी को दारा बादशाह की हुकूमत के अंदर शेरों की माद में डाला गया। वजह आप जानते हैं क्यों शेरों की माद में डाला गया? याद आप कर सकते क्यों शेरों की माद में डाला गया? इसलिए कि कहा यह गया था कि तू खुदावंद के आगे दिन में तीन मर्तबा दुआ करता है, लिहाजा तू मूर्ति के आगे भी सिजदा कर, तू इसके आगे भी सिजदा कर। जब किरना की आवाज होगी तो तू सिजदा करेगा। लेकिन इस शख्स ने मर्दे दुआ और मर्दे खुदा ने सिजदा करने से इनकार किया, इसलिए दारा बादशाह की हुकूमत के अंदर इसको भूखे शेरों की माद में डाला गया। लेकिन सदके जाऊं शेरों पे, जहां खुदा की हजूरी आती है नबियों के पांव चूमना शुरू कर देते हैं। ये वो शेर हैं जो भूखे हैं, लेकिन जहां खुदा की हजूरी आती है तो खुदा की हजूरी की ताजीम तो जानवर भी करते हैं, खुदा की हजूरी की ताजीम परिंदगान करते हैं, खुदा की हजूरी की ताजीम दरिंदे करते हैं। और बाइबल में लिखा है खुदा अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। इसका मतलब यह है कि खुदा ख्वाहिशात को पूरा करने वाला खुदा है। तो जिनकी वो ख्वाहिश पूरा करता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब शेर के बच्चे भूखे होते हैं तो शेर आसमान की तरफ मुंह करके भागता है, गीदड़ जो है वो आसमान की तरफ मुंह करते हैं, कुत्ते आसमान की तरफ मुंह करते हैं, जानवर हैवानात आसमान की तरफ मुंह करके अपनी आवाजों में खुदा के हुजूर पुकारते हैं और उनका खुदा उनको रिज़्क देता है, उनका खुदा उनको खुराक देता है। वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश को, मेरे साथ रही, हर जानदार की ख्वाहिश को। तो दानियल जब शेरों की मांद के अंदर है तो शेरों का खुदा कौन है? दानियल का खुदा, अगर खुदा यहोवा खुदा है तो शेरों का खुदा भी यहोवा खुदा है। खुदा जानता है, खुदा जानता है कि ये शेर जो है मैंने बनाए हैं, और शेर जानते हैं कि हमारा खालिक खुदा है। और शेर इस बात की दलील दे रहे हैं, दानियल को ना खा के, दानियल पर हमला ना करके इस बात की दलील दे रहे हैं कि देखो कि अगर दानियल तू खुदा को सिजदा करता है तो उसी खुदा को हम सिजदा करते हैं। तेरा पालनहार भी वो है, हमारा पालनहार भी वो है, इसलिए हम दोनों के जो है उन हमारे अंदर एक मुताबिकत और एक मुमासलत पाई जाती है। इस मुताबिकत और मुमासलत की वजह से हम खुदा की पूजा करने वाले हैं। तू भी खुदा की पूजा करता है, हम भी खुदा की पूजा करते हैं। तो इस पादाश के लिए इस मांद के अंदर डाला गया है, इस कैद के अंदर डाला गया है, और हुक्म हमें दिया गया है बादशाह की तरफ से भूखा रख के कि जैसे ही मैं इंसान को डालूंगा तुम उसे खा लेना। लेकिन बादशाह कम अकल है, उसके अंदर अक्ल सलीम की कमी है, और वो नहीं जानता कि मैं, शेर कह रहे हैं अपने दिल में, वो नहीं जानता कि हम जो है हम तो जिंदा खुदा की ताजीम करने वाले हैं और तू महबूबे खुदा है, महबूबे खुदा, और आशिक़े खुदा पे हम हमला ही नहीं करते। तू महबूबे खुदा भी है, तू आशिक़े खुदा भी है, हम महबूबे खुदा और आशिक़े खुदा पर हमला भी नहीं करते। और समाईन मसीहियों अहले ईमान सुन लीजिए, यीशु मसीह ने कहा तुम सांपों को उठाओगे तो तुम्हें नहीं काटेंगे, और अगर को हलाक करने वाली चीज पियोगे तो उससे तुम्हें कोई नुकसान ना होगा। जिसके अंदर खुदा बसता है, जिसके अंदर खुदा का रूह बसता है, चाहे सामने कितना बड़ा खून का दरिंदा ही क्यों ना हो, वो भी उसके पांव चूमेगा, इसलिए कि वो यहोवा खुदा को मानता है। मसीहियों नौजवानों, किसी तौर पर डरने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर ये कहते हैं हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे, दिल उससे मुनव्वर है, एहसान ये भारा है इंजील को फैलाना। अहले इंजील कभी घबराते नहीं हैं, अहले इंजील सर कटवा देते हैं लेकिन सर झुकाते नहीं हैं।
اہل انجیل اپنے سروں کو اگر جھکاتے ہیں تو کسی معبود کے آگے نہیں. بائبل میں لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی کے اندر ہے. تو ان کے آگے سجدہ, کیونکہ میں تیرا خداوند خدا غیور خدا ہوں. دین مسیحت کے لوگوں, ہم کسی نبی کو بھی سجدہ نہیں کرتے, ہم کسی پیغمبر کو بھی سجدہ نہیں کرتے, ہم کسی رسول کو بھی سجدہ نہیں کرتے. ہاں ہم یسوع کو سجدہ کرتے ہیں, کیونکہ یسوع کو سجدہ کرنا کامل عبادت ہو جاتی ہے. ہماری کامل عبادت اس وقت ہو جاتی ہے جب یسوع کو سجدہ کرے. تو دانیل کیسے مورت کو سجدہ کر سکتا تھا؟ مسیحیوں, آج ہم کسی مورت کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے. سجدہ کرنا ہے یسوع مسیح کو سجدہ کرنا. کامل عبادت, پرفیکٹ ورشپ جو ہے وہ یسوع کو سجدہ کرنے میں ہے. تو ہمارے سر کٹ سکتے ہیں لیکن یہ کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتے, چاہے وہ آسمان کا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو, چاہے وہ پیغمبر کیوں نہ ہو, چاہے وہ رسول کیوں نہ ہو. ہمارے سر اگر جھکے تو زندہ خدا کے آگے. اور میں مسیحی قوم پر فخر کرتا ہوں, میں مسیحی قوم پر اس بات کے لیے فخر کرتا ہوں کہ یہ اپنا سر کٹوا دیتے ہیں, اپنی بچیوں کی عزتیں گوا بیٹھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ ہم, ایک بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے اور وہ بات یہ ہے, آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا, ایک ہی نام ہے. سب بولیے وہ نام یسوع نام ہے. اس کے آگے سجدہ کرنا واجب روا ہے. دانیل نے بھی ایسا کیا. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, جو یسوع کو سجدہ کرے گا حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو, حالات یکسر بدل جائیں گے, اس لیے کہ زندہ خدا خود موجود ہوتا ہے. اس کا وعدہ ہے, دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا, میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تمہاری ماں تجھے چھوڑ جائے گی, تمہارا باپ تجھے چھوڑ جائے گا, لیکن میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا اور نہ کبھی تجھے میں نہیں چھوڑوں گا. دانیل پر وعدہ پورا کیا, آج میری اور آپ کی زندگی میں وعدہ پورا کرتا ہے. آمین. یوحنا عارف کی بابت آپ سارے جانتے ہیں. یوحنا عارف کو خدا نے بہت سی رویا خداوند نے یوحنا عارف کو دی. مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ حقیقت کے اندر رویا پر مبنی ہے, مکاشفاتی ادب ہے, مکاشفات ہیں. اور دانیل کی وفاداری کو دیکھ کر, دانیل کی جواں مردی کو دیکھ کر, دانیل کی دلیری کو دیکھ کر اور دانیل کا سر خدا کے حضور جھکنے کو دیکھ کر آسمان کا خدا اس پر اس کی عزت کرتا تھا. اور نہ صرف عزت کرتا تھا, اگر دانیل خدا کا عاشق تھا, سنیے, اگر دانیل خدا کا عاشق تھا تو خدا اس کا محبوب بن گیا. تو محبوب کے ساتھ دل کی باتیں کی جاتی ہیں, کسی دوسرے بندے کے ساتھ نہیں کی جاتی. دل ہر پہ نہیں کھولا جاتا اور نہ دل ہر کسی کو دیا جاتا ہے. جو اس کا عاشق ہے, جس کا وہ محبوب ہے, وہی اس کے آگے دل کھولے گا, دوسرے کے آگے نہیں کھولے گا. یوحنا کی بابت بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. یوحنا نبی کی بابت, رسول کی بابت لکھا ہے, تو جسے عزیز رکھتا ہے. یوحنا تو جسے عزیز رکھتا ہے. یہ یسوع مسیح کو لوگ کہہ رہے ہیں تو جسے عزیز رکھتا ہے, اور جو اس کی چھاتی کا سہارا لیتا تھا, جو اس کی چھاتی پر لیٹتا بھی تھا. یہ ہے عشق کی انتہا. یسوع مسیح کے ساتھ عشق کی انتہا. تو اس پہ راز کھول دیے جاتے ہیں. میں نے پہلے بتایا دل اس کو دیا جاتا ہے جو رازدار ہو. ہر بندے کو دل بھی نہیں دیا جاتا اور ہر بندے پر دل کھولا بھی نہیں جاتا. اب یوحنا رسول, خدا کا محبوب, خدا اس پر اپنا دل کو کھولتا ہے. رویا حقیقت کے اندر خدا کا دل کا اظہار ہے. دانیل پر خدا ظاہر کرتا ہے, رویا ظاہر کرتا ہے, اپنا دل کھولتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا یہ ہے کہ میں تجھے بتاؤں گا کہ آئندہ زمانے میں کیا ہوگا.
جب مکاشفہ کی کتاب لکھی گئی تو یوحنا کہتے ہیں کہ یکا یک میں تیسرے آسمان پر چلا گیا. یوحنا کہتے ہیں یکا یک میرے لیے آسمان کھل گیا اور میں آسمان پر چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جسے محبت کرتا ہے اسے زمین سے اٹھا کے عرش معلیٰ پر لے جاتا ہے. زمین سے اٹھا کے عرش معلیٰ پر لے جاتا ہے اور عرش معلیٰ پر جا کے اپنے عرش کی چیزیں دکھا دیتا ہے. فرش کی چیزیں فرش پہ رہ جاتی ہیں، وہ زمین سے اٹھاتا ہے اور عرش پر لے جاتا ہے اور اپنے تخت کے سامنے بٹھا کے کہتا ہے دیکھ اور لکھ لے. یہ ہے یوحنا. سو سملر، بالکل مطابقت رکھتے ہوئے خدا کلام کرتا ہے دانیل کے ساتھ. اب دانیل کی کتاب کو میں پرانے عہد نامے کا مکاشفہ کہتا ہوں. دانیل کی کتاب کو میں پرانے عہد نامے کا مکاشفہ کہتا ہوں کہ پرانے عہد نامے کے اندر کوئی مکاشفہ اگر ہے تو وہ دانیل کی کتاب ہے، جس کے اندر خدا نے دل کو کھولا اور دل کھول کر خدا اپنے محبوب کے ساتھ کلام کرتا ہے، خدا بات کرتا ہے. یہ ہے مکاشفہ جو پرانے عہد نامہ کا ہے جسے دانیل کو خدا نے دیا. اب جب خدا مکاشفہ دیتا ہے، رویا دیتا ہے، تو انسان کو رویا کے وسیلہ سے علم ملتا ہے، نالج دیا جاتا ہے. اور کئی مرتبہ نالج جب ملتا ہے تو کئی لوگ ہیں جو بپھر جاتے ہیں، سنبھال نہیں سکتے. کئی لوگوں کے نالج اوپر سے گزر جاتا ہے، کئی لوگوں کے ذہن کے اندر سماتا نہیں ہے. لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ خدا اس علم کے ذریعہ سے سچائی کو ظاہر کرتا ہے. آمین. خدا علم کے ذریعہ سے سچائی کو ظاہر کرتا ہے. اور سچائی کو کیوں ظاہر کرتا ہے؟ کیونکہ خدا محبت کرتا ہے اور خدا اپنے دل کا علم ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے. اب یاد کر سکتے ہیں کہ خدا اپنے دل کا علم ٹرانسفر کرتا ہے اور ان 4 حیوانوں کے ذریعہ سے خدا اپنے دل کا علم جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہا ہے بنی نوع انسان کے اندر. بنی نوع انسان کو نالج دے رہا ہے کہ یہ علم لو. لیکن اب جب یہ ایسا علم دیا جاتا ہے تو کئی مرتبہ علم کو سیکھنے کے لیے علوم کی ضرورت ہوتی ہے. میری بات کو سمجھیے، علم کو سیکھنے کے لیے علوم کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک علوم نہ ہو علم آتا ہی نہیں ہے. جب تک علوم، میں آسانی سے آہستگی سے جا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، جب تک علوم ہماری زندگی کے اندر نہ ہو ہم علم جان نہیں سکتے. مثال کے طور پر کئی مرتبہ ہمارے سامنے علم پڑا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، لیکن اگر ہم پڑھنا ہی نہیں جانتے تو پھر تو گدھے کے اوپر بکس رکھ دیں تو وہ بھی تو عالم نہیں نہ بن جاتا کہ بن جاتا ہے. سو خدا انسان کی زندگی کے اندر مداخلت کرتا ہے، علم دیتا ہے، سچائی ظاہر کرتا ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے. انسان عرش معلیٰ کے علوم کو اور اس علم کو جو آسمان سے آتا ہے اسے سمجھتا نہیں. کتنے جن کو بائبل کی سمجھ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا جن کو بائبل کی سمجھ ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی اور میں نے متعدد مرتبہ، مجھے شمار نہیں ہے میں نے کتنی مرتبہ بائبل پڑھی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی. جب پڑھتا ہوں پھر گھٹنوں کے بل ہونا پڑتا ہے، جب پڑھتا ہوں پھر دعا کرنی پڑتی ہے، جب پڑھتا ہوں نئی کتابیں، ہزاروں روپے کی کتابیں لا کے اس کے ساتھ رکھنی پڑتی ہے، پھر جا کے کہیں سمجھ تھوڑی سی شروع ہوتی ہے آنی. بائبل میں لکھا ہے شاگرد یسوع کے ساتھ تھے، کیا بائبل کو سمجھتے تھے؟ اسی تو شاگردانوں بڑے ہیں. شاگرد یسوع کے ساتھ تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے. آخر کار ایک دن پوشیدگی میں گئے، کہتے جو کچھ کہتا ذرا سمجھا تو صحیح. تماثیل، پیرابلز خداوند یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں لیکن سمجھ سے باہر ہے. سادہ باتیں، ایک بیج بونے والا نکلا، بیج بوتا ہے، سمجھ آئی؟ سمجھ نہیں آئی. سو سچائی کی تعلیم ہے. خدا اپنا دل کھولنا چاہتا ہے انسان پہ، مجھ پہ، آپ پہ، آپ پہ، آپ پہ، سب پہ کھولنا چاہتا ہے لیکن سمجھ نہیں ہے. اس لیے خدا کرتا کیا ہے؟ خدا رویا کا مطلب سمجھاتا ہے. کس کے ذریعہ سے؟ فرشتے کے ذریعہ سے. کیونکہ انسان کی عقل میں آئے گی نہیں بات. جب عقل میں نہیں بات آئے گی تو کوئی سمجھانے والا تو ہو نا. پھر میرے ساتھ رہیے، جب سمجھ میں نہ کوئی بات آئے تو پھر اس کے لیے
मेरे साथ साथ रहिए ताकि आसानी से मैं सिखाऊं। जब बात समझ में ना आए तो उसके लिए समझाने वाला साथ साथ है। और दानियल को लिखा है फरिश्ता आके समझाता है। कौन समझाता है? फरिश्ता आके दानियल को समझाता है। दानियल की किताब का मुतालिया करें तो वहां लिखा है खुदा का फरिश्ता आया और उसने मुझे समझाया। आज लोग कहते हैं मुझे तो पता है, मैं तो जानता हूं। भाई कैसे जानता है? मैं दुआ करता हूं पाकरू मुझे समझाता है। दानियल के साथ पाकरू था या नहीं? दानियल के साथ पाकरू था या नहीं? नहीं? यस नो? हाँ है, दानियल के साथ पाकरू है, लेकिन दानियल को समझ क्यों नहीं आ रही? इसलिए कि कोई समझाने वाला नहीं है। सो रोया को समझने के लिए समझाने वाले की जरूरत है। और किसको खुदा ने भेजा? फरिश्ता को। आज बड़े लोग रोया देखते हैं कि नहीं देखते? खुदा एक बार नहीं बल्कि 2 बार बात करता है, कलाम करता है। क्या इंसान उसका ख्याल करे या ना करे? रात को रोया में और ख्वाब में जब लोगों पर गहरी नींद छा जाती है तब वो उनके जहनों को खोलता है, अक्लों को खोलता है। इसका मतलब खुदा तो आज भी कलाम करता है, रोया तो आज भी आती है। कितने जिन्होंने कभी रोया देखी है? देखते हैं लोग रोया। रोया का मतलब है खुली आंखों से पर्दा स्क्रीन पर जैसे ये चल रहा है ऐसे देखना, इसको आप रोया कहेंगे, क्योंकि आपकी आंखें खुली हैं और खुली आंखों से स्क्रीन के ऊपर चलते हुए मनासिर जो है वो आप देख रहे हैं। इसको ही हम रोया कहते हैं। अगर रोया ये है आपने देखी है तो समझ नहीं आई। दानियल को समझ आई, दानियल को समझ आई। 7वें बाब में लिखा उसे भी समझ रहे। उसने कहा खुदावंद मुझे समझा। 21 दिन दुआ इसलिए की कि खुदावंद इस रोया का मतलब मुझे। 21 दिनों के बाद फरिश्ता आया और उसने कहा मैं तुझे समझाता हूं। आज लोग रोया देखते हैं और कहते हैं मैनू सारी समझ आ गई। खुदा किसको भेजता है? अंबियाए अकबर को रोया की समझ नहीं आए तो हमें रोया की जल्दी समझ आ जाती है। खुदा किसको भेजता है? आज फरिश्ते जो हैं, फरिश्ते का मतलब है भेजा हुआ, फरिश्ते का मतलब है मैसेंजर, फरिश्ते का मतलब है कासद, फरिश्ते का मतलब है पैगाम रसा। ऐसा शख्स जो एक मैसेज को लेकर आगे ट्रांसफर करता है उसको फरिश्ता कहते हैं। और हर मर्द खुदा आज के दौर का फरिश्ता है। हर खादम जिसके मुंह में खुदा का कलाम है वो आज के दौर का फरिश्ता है। वो भेजा हुआ है, खुदा ने आपके पास भेजा है, उसके पास जाएं और किताब मुकद्दस की बातों को समझ सके। खुदा ने खादम किस लिए मुकर्रर की है? खुदा उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक अपने भेद अपने खिदमत गुजार लोगों पर पहले ना जाहिर करे। सो आप पर वो अपने भेद को जाहिर करना चाहता है। कैसे? कैसे? अपने फरिश्ता। और आज के दौर का फरिश्ता कौन है? खादमीन, खादमुद्दीन को खुदा ने आज मुकर्रर किया है कि वो आपको समझाएं। सो रोया का ताल्लुक जो है ये मुकाशफाती अदब से है। ये एक पूरा अदब है, ये एक लिटरेचर है जिसके अंदर आप रेवलेशन की सारी बातें जो भेद की हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब पहला बाब पहली आयत में क्या लिखा है? नहीं, पहला बाब पहली आयत। थैंक यू, चले पढ़ के ही सुना है। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदावंद की तरफ से इसलिए हुआ ताकि अपने बंदा को वो बातें बताए जिनका जल्द होना जरूर है। मुकाशफा किसका है? तो बाइबल मुकद्दस बताती है मुकाशफा भेद नहीं है। मुकाशफा भेद नहीं है। लोग डरते हैं मुकाशफा की किताब से, लेकिन मुकाशफा भेद नहीं है बल्कि खुला भेद है। ऐसा भेद जो पर्दा स्क्रीन पर आपको नजर आए। ये नजर आ रहा है ना, जब आपको रोया का ताल्लुक मुकाशफाती अदब से है तो मुकाशफा का मतलब है सब कुछ अयां किया हुआ। सो रोया मुकाशफाती अदब है। इस अदब को समझना है। इस अदब को हम समझने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। इसे नोट कर लीजिए, सीख ले, ताकि आप पर वाज़िह हो जाए। मुकाशफाती अदब को समझने के लिए, मुकाशफा को समझने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। पहली चीज अलामात। अलामात साइंस,
مثال کے طور پر کسی نے ایرو کا سائن لگایا گزرتے ہوئے تو ہمارا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سمت جانا ہے. کسی نے سڑک کے کنارے پر ہارن کا نشان لگایا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اور آگے کراس کر دیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, ہارن نہیں بجانا. کسی شخص نے ایئرپورٹ کے اوپر نشان لگایا سگریٹ کا اور اس کے اوپر کراس کا نشان لگایا, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے نو اسموکنگ, یہاں سگریٹ نہیں پینی. کسی شخص نے ایئرپورٹ کے اوپر نشان لگایا ہے جس کے اوپر ایک شخص جو ہے وہ سگریٹ سلگا رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہاں سگریٹ پی لیں بیٹھ کے, یہ ایسا ایریا ہے جہاں آپ سگریٹ پی سکتے ہیں. سو ہم لوگ نشانات سے سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں. نشانات, مکاشفہ کی کتاب, رویا کو سمجھنے کے لیے ہمیں سائنس کی ضرورت ہے, نشانات کی ضرورت ہے, علامات کی ضرورت ہے, اور علامات سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر دوسری بات جو ہے وہ ہے رمز کی باتیں. کسی کو کہا بجلی ٹر گیا, گیس گیا, پیٹرول کوئی نہیں, بالکل ہاں, اکھا باہر آ جاتی نے. اس کا مطلب ہے جب آنکھیں ہماری باہر آ جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے, نہیں آپ کو ایک اچانک کہا جائے تو میٹر کٹے گا تو اچھا بھائی جی گیس بھی کٹے گو, نال ہی کہو تواڈے گھر چ پٹرول بھی کوئی نہیں, کوئی چیز نہیں کھان پکان لے, اکھاں دی باہر آن گئی نا. تو یہ سائن ہے کس بات کا کہ نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پیٹرول ہے. تو یہ رمز کی بات ہے. رمز کا مطلب ذرا سمجھیں. اس کا مطلب ہے آنکھوں سے گفتگو کرنا. مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں آ جا, تو کئی مرتبہ آپ کہنا نہیں چاہتے, اشارے کرتے رہتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں کھبے جانا جے, کسی کو کہنا دائیں جانا ہے, تو آپ آنکھوں سے باتیں کرتے ہیں. کسی سے آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بات کو نہیں کرنا, زور نہ آنکھ مار چھڑنے کہ بھائی بس کر. تو یہ رمز کی باتیں ہیں جو انسان کے اندر ہیں. جو انسان ساکن ہے, دیکھیے میں ساکن کھڑا ہوں لیکن میں سب کچھ آپ کو سمجھا جاؤں گا, کیسے, یہ ہے رمز. کہتے ہیں نا گنگے دی رمز, یہ دا مطلب ہے جی. تو مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے, رویا کو سمجھنے کے لیے, 7 چیپٹر کو سمجھنے کے لیے ہمیں رمز کی زبان بھی آنی چاہیے. اور پھر تشبیہات, تشبیہ دینا. ہم بڑی تشبیہات دیتے ہیں. مثال کے طور پر کئی کہتے ہو میرا شوہر, میرا محبوب چاند جیسا ہے, تے پاویں انجدا ہوئے. ہم سارے کہتے ہیں یہ ہے چاند جیسا, لیکن ہوتا ایسے ہے. تو یہ ہم تشبیہ دیتے ہیں. اس کے بعد مشابہات ہیں, مشابہتیں ہیں جس سے ہم سملیرٹی بیان کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے, میرا بیٹا, واقعی شیر ہے, میرا بیٹا شیر جیسا تھا, کتا بھونکے تو ڈس جاتا ہے. تو یہ 4 بنیادی باتیں ہیں جسے ہم نے سیکھنا ہے. پہلی بات میرے ساتھ رہی, پہلی علامات, مشابہات. سو یہ مکاشفہ کی کتاب, دانیل کی کتاب اور جو رویا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان 4 باتوں کے اندر خدا کلام کرتا ہے. اگر اردو ادب کے اندر یہ باتیں ہیں, انگلش لٹریچر کے اندر یہ باتیں ہیں, تو پھر بیبلیکل لٹریچر کے اندر بھی یہ ہیں. کئی مرتبہ ہم بڑا فیل کرتے ہیں, بڑا فخر کرتے ہیں مجھے لٹریچر پہ عبور ہے, کئی کہتے ہیں مجھے گرامر پہ عبور ہے. لیکن سن لیجئے اہل علم, اہل ادب, سن لیجئے بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے ادب پہلی بات, اور پھر با ادب, دونوں باتیں ضروری ہیں. ادب کا جاننا اور با ادب ہونا دونوں ضروری ہیں. اور ان 4 باتوں کا تعلق جو ہے ڈائریکٹلی بائبل کے ساتھ ہے. یہ لٹریچر ہے, اور ایسا لٹریچر ہے جو انسان کی عقل سے بعید ہے, انسان کی سوچ سے بعید ہے, لیکن خدا ان کے ذریعہ سے کلام کرتا ہے. اب خدا کہتا کیا ہے, آگے بڑھیں گے. رویا کا جو تعلق ہے وہ 3 زمانوں کے ساتھ ہے. رویا کا جو تعلق ہے وہ 3 زمانوں کے ساتھ ہے. اب خدا تاریخ کے ذریعہ سے کلام کرتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں مجھے سلاطین کی کتاب میں کیوں پڑھوں, میں تواریخ کی کتاب کیوں پڑھوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاریخ کو جاننا نہیں چاہتے, خدا بھید ہی نہیں کھولے گا. کہ رویا کا تعلق کتنے زمانوں سے ہے, 3 زمانوں سے. پہلا زمانہ تاریخ ہے جسے ماضی ہم کہتے ہیں. اب جب تک ہم بائبل کی تاریخ کو نہیں جانیں گے
बाइबल के अंदर कितनी किताबें तवारीख की हैं? जी टेस्ट है आपका। हाँ जी, एक मिनट, जिनका भी टेस्ट ले ले। हाँ जी, पहला तवारीख, दूसरा तवारीख, पहली सलातीन, दूसरी सलातीन, पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल, पहला पतरस। एनीहो, सो इसका मतलब यह है कि बाइबल के अंदर तारीख है। तो जो इंसान बाइबल की तारीख को नहीं पढ़ता वो कहे खुदा ने मेरे नाल कलाम कीता है। पहला कलाम पढ़ती सही जड़ा होया होया है। आप ईमान रखते हैं कि तवारीख इल्हाम है, आप मानते हैं सलातीन इल्हाम है, आप मानते हैं सैमुएल की किताबें इल्हाम है, तो पहला वो दी पढ़ लइए। सो पहला जो खुदा का मकसद है कि वो तारीख को जाने। खुदा का दूसरा मकसद है कि वो हाल, करंट जो सिचुएशन है इसको जाने। और तीसरा फ्यूचर की बाबत खुदा चाहता है कि वो जाने ताकि रोया को समझ सके। इसके बाद रोया को समझने के लिए 7 अलूम की जरूरत है। कितने अलूम? मेरे साथ रहिए। रोया को समझने के लिए कितने अलूम की जरूरत है? 7 अलूम की जरूरत है। और ये बाइबल के अदब को समझने के लिए, मुकाशफाती अदब को समझने के लिए 7 चीजों की, 7 अलूम की। डरना नहीं कि ज़ालूदी उम्दा ही नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन ये 7 अलूम हैं जिन्हें जानना है। कई मर्तबा लोग ये समझते हैं कि जी हम बाइबल पढ़ते हैं और हमें समझ आ गई है, लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगा ये खतरनाक है। कहते हैं ना थोड़ा इल्म खतरनाक होता है, थोड़ा जानना भी खतरनाक है। इसलिए रोया को समझने के लिए 7 अलूम की जरूरत है। पहला इल्म जो रोया को समझता है वो है इल्म इलाहियात, थियोलॉजी। अगर आप बाइबल की इलाहियात नहीं समझते तो आप कुछ नहीं समझ सकते। अब ये इलाहियात है क्या चीज, जरा समझिए, कोई भारी बात नहीं, मैंने बता दी। अब इलाहियात ये है, इलाहियात का ताल्लुक इलाह से है, यानी खुदा से है। तो पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आयत के अंदर क्या लिखा है? खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया। इसका मतलब है कि खुदा कलाम करता है। अब इंसान जब खुदा की बाबत जानता है उसको इलाहियात कहते हैं। वो इल्म, वो नॉलेज जिसमें आप किसको जाने। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक हम किसको जानते हैं? हम खुदा को जानते हैं। सो जो शख्स पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक नहीं पढ़ता और वो कहता है मैं बाइबल जानता हूं, मुझे रोया आई गया, खुदा मेरे साथ कलाम किया, राती यीशु मसीह खाब चाया सी, उसने मेरे साथ ये कलाम किया, बेटा ये करो। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं कहते हैं जो खुदा मेरे साथ कलाम करता है। आपने चर्चिस में ये स्टेटमेंट सुनी है, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। और उनसे पूछे अब बाइबल आपने पढ़ी है? नहीं जी, ये बाइबल की आयत रूल को समझाएगा ना, समझिए। बाइबल आप मानते हैं कि बाइबल खुदा का दिल है? मैं साथ रहिए। आप मानते हैं बाइबल खुदा की जुबान है? आप मानते हैं बाइबल खुदा का इल्हाम है? आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह नबियों के साथ कलाम किया और आखिर जमाना में उसने यीशु मसीह के जरिया से कलाम किया, और जिसका मजमुआ तौरात, ज़बूर, सहाइफुल अंबिया और इंजील मुकद्दस है। ये सारे का सारा मजमुआ खुदा की जुबान, खुदा की आवाज, खुदा के दिल की बातें हैं। और जिस शख्स ने खुदा के दिल की बात ही नहीं समझी, खुदा उससे कलाम ही नहीं करता, वो झूठ बोलता है, वो झूठा है। भाई आप बाइबल तो आप पढ़ते नहीं हैं तो आप कहते हो खुदावंद ने मेरे साथ कलाम किया, बाकी गल्लां तुहानू मतलब दिया खुदा दस देता है। ये खुदा कलाम नहीं करता, कोई और करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं रोया को समझे तो आपको कहां से शुरू करना पड़ेगा? कहां तक पढ़ना पड़ेगा? कितनी मर्तबा पढ़ना पड़ेगा? जब तक आपकी मौत नहीं होती, जब तक आपकी सांसों में सांस है, तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा इलाहियात की बातें। दूसरी बात, तारीख को जानना है। इल्मुल तारीख को जानना अशहद जरूरी है। और तारीख बाइबल के अंदर रकूम है, मुदर्रज है, और इसके बाद इमदादी कुतुब हैं जिनसे हम तारीख को जान सकते हैं। तीसरी बात, ज्योग्राफिया का जानना जरूरी है। किस सिनेरियो में, किस इलाका में खुदा कलाम करता है। मिसाल के तौर पर खुदा कलाम कर रहा है बाबुल के अंदर, आप यरूशलेम की बातें सुनाते फिरें, बाबुल की बातें करें। खुदा
ایران کے اندر کلام کر رہا ہے، مصر کے اندر کئی رویا لکھی گئی، کئی بابل کے اندر رویا لکھی گئی. تو آپ کو جغرافیائی حدود کو بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ کس ملک میں، کس جگہ پر، کس سن میں یہ باتیں لکھی گئی. ان ساری چیزوں کو جاننا اشد ضروری ہے. اور اس کے بعد آثار قدیمہ ہے. آثار قدیمہ کو، آرکیالوجی کو آپ جانیں تاکہ آپ بائبل کو سمجھیں. بہت سی ایسی رویا ہیں جو آرکیالوجی پروو کر رہی ہے، آرکیالوجی بتا رہی ہے کہ یہ واقعات ہوئے تھے، یہ پتھروں نے سچائی کو قائم کر دیا. یسوع مسیح نے کہا اگر تم خاموش رہے، تو آرکیالوجی کہاں سے ہے؟ یسوع کی زبان ہے. یسوع مسیح نے کہا اگر تم خاموش رہے، تو آج پتھر چلا چلا کر گواہی دیتے ہیں. عراق کے اندر جائیں، ایران کے اندر جائیں، نینوا کے اندر جائیں، شام کے اندر جائیں، ترکی کے اندر جائیں، یروشلم کے اندر جائیں، بغداد کے اندر جائیں، عمان کے اندر جائیں، ان سرحدوں کے اوپر پتھر چلا چلا کر گواہی دیتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا زندہ، لاسانی، لافانی، لامبدل، لا خطا کلام ہے. چلا چلا کر گواہی دیتے ہیں. کھنڈرات چلا رہے ہیں، محلات چلا رہے ہیں، آرکیالوجی کے میوزیم بھرے پڑے ہیں جو چلا چلا کر کہتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا. ذرا بلند آواز سے، مینو سواد نہیں آیا، بلند آواز سے، بائبل مقدس خدا کا. ہاللویا. اور یہ بدلنے والا نہیں بلکہ بدل کے رکھ دینے والا کلام ہے. آج گواہی دے رہے ہیں کہ تم خاموش رہے تو پتھر. تیسیہ نے سانو پڑھن دی کی لوڑ ہے، خدا سے ڈائریکٹ ہی کلام کرتا ہے. یہ ڈائریکٹ بڑا خطرہ جے، جو کہتے ہیں مجھے ڈائریکٹ ہی آتا ہے، خطرناک جے. سمجھے، سائنس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، ببلیکل سائنس. اب کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سائنس دی بائبل کے خلاف ہے، یہ تو ہے ہی انگیسٹ. لیکن میں آپ کو بتاؤں بائبل کے اندر سے سائنس کا سارا علم نکلا ہے. اور میں اکثر اپنے لیکچرز کے اندر دعویٰ کرتا ہوں بائبل مقدس علوم کا مبدا ہے. یعنی جتنی دنیا کے اندر نالجز ہے یا نالج ہے، یہ سارے کا سارا سورس ہے اس کا. تو نالج کا جو سورس ہے، علوم کا جو مبدا اور منبع ہے، وہ صرف بائبل مقدس ہے. سائنس بھی اس سے نکلی ہے. رویا کو جاننے کے لیے سائنس کا جاننا بھی ضروری ہے، سمجھنے کے لیے. پھر چھٹی بات، رویا کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے. کئی مرتبہ لوگ بائبل کو پکڑتے ہیں، مثال کے طور پر بائبل دیجیے مجھے. کئیوں کی عادت ہے، بڑی زبردست عادت ہے، صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں اچھا خداوند کلام کر آج. ہے جی عادت ہے لوگوں کی. دیکھیں خداوند آج تو میرے ساتھ کلام کر، ہیلیلویا ہیلیلویا بات کر. وہ یہاں سے نکالتے او خداوند تو نے میرے ساتھ کلام کیا. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے؟ تو ٹوٹے آج بھی خدا کا کلام ہی ہے، سیدھا بھی خدا کا کلام ہے. لیکن خداوند نے اپنا کلام کیسے دیا؟ حصہ بحصہ، طرح بطرح. اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم بھی حصہ بحصہ ہی پڑھو. ایمی انے وانا کھول لو جی تو مرضی. اچھا خداوند آج بات ہوا، یہ سچا واقعہ ہے. ایک شخص تھا، وہ اس کی عادت بنی ہوئی تھی کہ جی خدا آج میرے ساتھ کلام کرے گا. دن کا آغاز ایسے کرتا تھا. اس نے بائبل کو پکڑا، دعا کی خداوند میرے ساتھ کلام کر. اس نے یوں کر کے کھولا تو لوکا کی انجیل نکلی. وہاں پر لکھا تھا یہودا نے پھانسی لے لی. کہتا ہے بڑا خطرناک کلام ہے، ایسے میرے لیے ہے ہی نہیں. پھر کہتا اچھا خداوند پھر کلام کرے گا. میں دوبارہ کھولتا ہوں. آگے پالوس رسول کے خطوں میں سے اس نے کھولا تو پالوس رسول تیموتھیوس کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے سو تو بھی ایسا ہی کر. اچھا آگے ہوا کیا؟ اس نے کہا خداوند آج کلام تو نے میرے ساتھ کیا ہے کہ یہودا نے پھانسی لے لی، تو بھی ایسے کر. تو پھر میں نے بھی پھانسی لینے دی لوڑ ہے. ایسی تفاسیر لوگ کرتے ہیں. یہ ہے تفاسیر ہماری. خدا اپنے کلام کی خود تفسیر کرتا ہے. کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ بائبل کو کسی مفسر کی ضرورت ہے؟ بتائیے جی، بائبل کو کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے. بائبل کو پادری جمیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور تفسیر کرے. بائبل اپنی تفسیر آپ کرتی ہے کیونکہ بائبل خدا کا کلام ہے اور ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے. ہر سوال کا جواب،
ہر ایک چیز کی تشریح، ہر ایک چیز کی تفسیر، ہر ایک چیز کا علم اس میں موجود ہے. اور رویا کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا اس کی تفسیر کو، اور انسانی تفسیر نہیں. کون سی تفسیر؟ ببلیکل. بائبل کیا کہتی ہے؟ آخری بات ہمیں سمجھنا پڑے گا ان سارے علوم کو جان کے دعا کا علم بھی ہے. شاگردوں نے کہا اے خداوند ہمیں دعا کرنا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مانگو تو تم کو، ڈھونڈو تو، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو، مانگو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کیونکہ جو مانگتا ہے، میرے ساتھ بھی، جو مانگتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے. اس کا مطلب ہے رویا اگر نہیں سمجھ آ رہی تو کیا کرے؟ اگر یہ علوم ہم حاصل کر لیتے ہیں تو ان علوم کو جاننے کے بعد گھٹنوں کے بل ہونا بہت ضروری ہے. اور جو گھٹنوں کے بل نہیں ہوتا اسے کچھ بھی نہیں. ہمارا علم ناتمام ہو جاتا ہے. جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، جتنے مرضی علوم حاصل کر لیں، تاریخ جتنی مرضی جانے، جغرافیہ جتنا مرضی جانے، آثار قدیمہ جتنا مرضی جانے، سائنس کا علم جتنا مرضی جانے، علم التفسیر جتنی مرضی جانے، جب تک یہ گھٹنے زمین پر جھکیں گے نہیں تب تک آسمان نہیں کھلے گا. اور جب تک آسمان نہیں کھلے گا سمجھ آئے گی نہیں. سمجھنے کے لیے زمین پر جھکنا ضروری ہے. اور جو شخص گھٹنوں کے بل ہو کر ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد گھٹنوں کے بل ہو کر کہتا ہے اے خداوند میرا علم ناتمام ہے، میری عقل ناقص ہے، روح القدس آ اور مجھے سمجھا. آئیے سارے کھڑے ہو جائیں، آئیے سارے کھڑے ہو جائیں. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، دانیل کی کتاب پہلا باب 8ویں آیت میں نے اس لیے کھڑا کیا کہ ہم پاک کلام کی تلاوت کرنے لگے ہیں. لکھا ہے شاہ بابل بیلشزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی. تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان حالات کا مجمل بیان کیا. دانیل نے یوں کہا میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی 4 ہوائیں سمندر پر زور سے چلی اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے. پہلا شیر ببر کی مانی تھا اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا، اور میں دیکھتا رہا جب تک اس کے پر اکھیڑے گئے اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا. اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھی اور انہوں نے اس سے کہا اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا. پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند اس کی اٹھا جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے اور اس حیوان کے 4 سر تھے اور سلطنت اسے دی گئی. پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے. وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا اور اس کے 10 سینگ تھے. میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے پہلوں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھیڑے گئے. اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں. آئیے دعا کرے خدا ہمیں سمجھائے، اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت دے اور ہمیں سمجھائے. ہاتھ اٹھائے اور کہے خدا میرے ساتھ آج اس رویا کا مطلب سمجھا. تو نے دانیل کو سمجھایا، تو نے یوحنا عارف کو سمجھایا، تو نے نبیوں کو سمجھایا. آج تو اپنے خادم کے ذریعہ سے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا خدا اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ آ کے مطلب سمجھاتا ہے. آج خادم مطلب سمجھا رہے ہیں. میرے لیے دعا کرے خدا نے مجھے بھیجا تاکہ میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاؤں. دعا کرے خداوند میری رہنمائی کرے، آپ کی رہنمائی کرے، ہم اس رویا کا مطلب سمجھ جائیں. اپنے علم کو خدا کے حضور رکھے کہ خداوند میرا علم تیرے قدموں میں ہے. یہاں بہت بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں،
बहुत अनपढ़ भी बैठे हैं। बाइबल बयान करती है कि अनपढ़ लोगों की अक्लों को भी खुदा खोल देता है ताकि वो किताब मुकद्दस की बातों को समझे। पतरस पढ़ा लिखा नहीं नजर आ रहा, लेकिन उसने इंजील लिखवा दी, उसने खतूत लिखवा दिए। इसका मतलब है कि खुदा दुनिया के बेवजूदों को भी चुनता है, खुदा दुनिया के नातवान लोगों को चुनता है और उनको आकिल बना देता है। जोहला को आकिल बनाना जिंदा खुदा का काम है। और जो अपने अंदर आकिल हैं, अकील हैं, वो कई मर्तबा बाइबल की नजर से जाहिल हो जाते हैं। लिहाजा अपने इल्म को, अपने हिकमत को, अपनी दानाई को यीशु मसीह के कदमों में लाएं और कहें, ऐ खुदावंद मेरा इल्म नातमा है। खुदावंद बाप यीशु के नाम में आज कलाम की रोया को समझा, इल्म को समझा, यीशु के नाम में आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है, दानियल की किताब 2 बाब 7वें आयत, आसमान की 4 हवाएं समंदर पर, मेरे साथ रहे, समंदर पर जोर से चली। ये 4 हवाएं बयान किसको करती है? मैंने आपको पहले बताया कि रोया को समझने के लिए इल्म तो है, लेकिन 4 चीजों की जरूरत है। पहली चीज इलामात, रम्ज, तशबीहात, मुशाबहत। तो ये 4 हवाएं किसको बयान करती हैं? आइए बाइबल मुकद्दस में से यिर्मयाह की किताब 25वां बाब 32वीं आयत देखें। लिखा है, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि देख, कौम से कौम तक बला नाज़िल होगी और जमीन की सरहदों से एक सख्त तूफान बरपा होगा। जमीन की सरहदों से यानी जमीन के चारों कोनों से एक बड़ा तूफान बरपा होगा। अब यह तूफान है क्या? आगे बढ़ेंगे। 4 हवाओं का हकीकत के अंदर मतलब क्या है? 4 हवाओं का यिर्मयाह की किताब के बाबित मतलब क्या है? मैंने आपको पहले बताया, बाइबल अपनी तफसीर, बाइबल अपनी तफसीर आप करते, उसे किसी मुफस्सर की जरूरत नहीं है। सो पहली बात, यह हवाओं का मतलब है लड़ाइयां, हवाओं का मतलब है जंगो जदल, हवाओं का मतलब है कत्लो गारत, हवाओं का मतलब है बदअमनी, हवाओं का मतलब है अफरा तफरी, हवाओं का मतलब है सियासी तब्दीली। समंदर पर जोर से चल रही है, चारों तरफ जमीन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक अबतरी है, लड़ाइयां हैं, जंगो जदल है, कत्लो गारत है। अब समंदर से क्या मुराद है? आइए बाइबल मुकद्दस का मुताला करें। मुकाशवा की किताब 17वां बाब 15वीं आयत के अंदर लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर कसबी बैठी है वो उम्मतें और गिरोह और कौमें और अहले। क्या मतलब हुआ? फिर समंदर का मतलब क्या हुआ? फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वो कसबी बैठी है वो क्या है? पानी, उम्मतें, गिरोह, कौमें और अहले जुबान। अब समंदर से मुराद है उम्मतें, गिरोह, कौमें, अहले जुबान। आसमान की 4 हवाएं समंदर पर जोर से चली। अब इसको सादा करेंगे। लिखा है, दानियल कहता है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं? आसमान की 4 हवाएं समंदर पर जोर से चली। सो इसका मतलब है कौमों, कबीलों और सारी दुनिया के अंदर 4 हवाएं जो चली हैं, इसका मतलब सियासी तब्दीलियां, इसका मतलब बादमनी। और ये है कहां पर? कौमों के अंदर। ये है कहां पर? कबीलों के अंदर। ये एक नेशन की बात नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल बात है। ये खुदा कलाम करता है, कौमों, कबीलों और दुनिया के अंदर ऐसी बदअमनी है, बेचैनी है, कत्लो गारत है और जंग का आलिम है। शागिर्द एक दिन खुदावंद यीशु के पास बैठे और कहा, तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत। इसका मतलब यह है कि समंदर पर हवाएं चलने का मतलब है एक कौम दूसरी कौम से क्या कर रही है? लड़ाई कर रही है, जंग हो रही है, फसाद है। और आप जानते हैं कि हर कौम जंग के लिए तैयार है। कौमें जंग के लिए तैयार है कि नहीं? हर कौम, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर अमन उठाया हुआ है,
جنگ کا سما ہے, ہر طرف جنگ و جدل ہے, شور ہے, سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, سیاستدان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, ایسے ایسے سرحدیں بنائی جا رہی ہیں جس سے جنگ 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 اور جنگ. اور آپ جانتے ہیں ایسے کیمیکل تیار کیے گئے ہیں, ایسے ہتھیار تیار کیے گئے, ایسے ویپنز تیار کیے گئے ہیں, یہ سارا کچھ کہاں استعمال ہوگا؟ کسی اور سیارے پر, دنیا میں. تو خدا کلام کرتا ہے کہ ہوائیں چلی ہیں دنیا کے اندر, یہ سب کچھ ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ اخیر زمانہ میں ایسا ہوگا. اب جب وہ 4 ہوائیں چلی تو اس کے اندر سے نکلا کیا؟ بے ساتھ رہیے, 4 حیوان نکلے. وہ لکھا کہ میں سویا, میں ایسے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں, اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہاں سے 4 حیوان نکلے. یہ 4 حیوان, 4 جو زمین پر برپا ہوں گے. یہ کون حیوان ہے؟ بائبل اپنی تفسیر, میرے ساتھ رہیے, بائبل اپنی تفسیر آپ کرتی ہے. دانیل کی کتاب 7واں باب 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے جو تو نے 4 جاندار دیکھے, یہ 4 بڑے حیوان 4 بادشاہ ہیں جو کہاں برپا ہوں گے؟ جو زمین پر برپا ہوں گے. یہ سمبلز ہیں, یہ تشبیہات ہیں, یہ علامات ہیں, یہ رمز کے اندر بات ہو رہی ہے. خدا نے آج تک مجھے بتائے پروں والا شیر دیکھا, 4 سروں والا چیتا دیکھا, 4 پروں والا چیتا دیکھا. بچے ڈر جاتے ہیں, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ پرانے زمانے میں جیسے ایوولوشن نے کہا کہ ڈائناسورز ہیں اور بڑے بڑے تھے, ایوولوشنسٹ کہہ رہے ہیں کہ انسان بندر سے بنا ہے. اور آج مذہب کے کئی لوگ قبول کر رہے ہیں, لیکن ہم انہیں رد کرتے ہیں, ہم انہیں رد کرتے ہیں, ہم انہیں رد کرتے ہیں, کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی شکل و صورت پر پیدا کیا ہے. ہم ایسی تعلیمات کو مانتے نہیں, اور یہ سائنس نے بھی اسے رد کر دیا. ایوولوشن تھیوری کو سائنس نے رد کر دیا ہے. اور بچے یہاں اسکول کے بیٹھے ہوئے ہیں, کالجز کے بیٹھے ہیں, میں ان کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آپ حیوانات دیکھتے ہیں یا بائبل سے پڑھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہو کہ شاید ماضی میں ایسے خدا نے پرفیکٹ بنایا. جیسے حیوان آپ کو نظر آ رہے ہیں ماضی میں بھی ایسے تھے, جیسے حیوان آج نظر آ رہے ہیں مستقبل میں بھی ایسے تھے. تو یہ 4 حیوان تشبیہات ہیں, یہ اوریجنل بیسٹ نہیں ہے, یہ اوریجنل حیوان نہیں ہے, نہ تھے نہ ہوں گے. میں ساتھ رہیے, نہ یہ ماضی میں تھے نہ یہ ہوں گے. اور اگر مسیحی مانتے ہیں ایسے حیوان تھے تو وہ ایوولوشن تھیوری ہے, اور بائبل ایوولوشن تھیوری کو نہیں مانتی, نہیں مانتی, نہیں مانتی. اور جدید سائنس اس کے اوپر مور ضبط کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایوولوشن تھیوری رونگ ہے, رونگ ہے, رونگ ہے, اور بائبل خدا کا زندہ کلام ہے. اب یہ نہ تھے نہ ہوں گے, تو یہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ یہ 4 حیوان کیا ہیں؟ یہ 4 حیوان کون سے ہیں؟ یہ 4 بادشاہ ہیں. سو پہلا حیوان شیر ببر کی مانند. پہلا حیوان کیسے ہے؟ پہلا حیوان شیر ببر. دانیل کہتا ہے میں نے آنکھیں کھلی ہے اور میں کیا دیکھتا ہوں, بڑا سا شیر نکلا ہے, بڑا سا شیر شیر ببر نکلا. اور میں پھر کیا دیکھتا ہوں, میں دیکھتا رہا تو ہوا کیا, اس کے عقاب جیسے پر آ گئے. میں دیکھ رہا ہوں اور میرے دیکھتے دیکھتے کیا ہوا, وہ شیر کے اوپر 2 پر لگ گئے, عقاب جیسے, جیسے عقاب کے پر ہوتے ہیں ویسے اس کے پر آ گئے. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں دیکھتا رہا, اور دیکھتے دیکھتے ہوا کیا کہ اس کے پر جو ہیں ایک دم اکھڑ گئے. جیسے اس کے دونوں پر اکھڑے تو وہ زمین پر گر گئے, اور جیسے وہ زمین پر گرتے ہیں تو ہوا کیا, وہ آدمی کی طرح پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا کہ جیسے اس کے پار اکھڑے تو وہ آدمی کی طرح پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو گیا, اور صرف سیدھا کھڑا ہی نہیں ہوا بلکہ اس شیر کو انسان کا دل دے دیا, ٹرانسپلانٹ کر دیتا کام میں. انسان کا دل کس کو دے دیا؟ انسان کا دل شیر کو دے دیا. اور یہ بائبل کے اندر لکھا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, شیر کا دل دے دیا. اور ہوا کیا, پھر کیا ہوا؟ پہلا حیوان کہا یہ 4 بادشاہ ہیں, سو پہلی حکومت ہے, پہلا بادشاہ ہے. شیر ببر جو ہے یہ پہلی حکومت ہے. میرے ساتھ رہیے, شیر ببر کیا ہے؟ پہلی حکومت ہے. اور یہ ایسی حکومت ہے کہ اسے بابل کی حکومت کہتے ہیں, جس کا آغاز 612 میں ہوا. 612 قبل از مسیح نبوکت نظر بادشاہ گزرا. 612 قبل از مسیح میں نبوکت نظر بادشاہ گزرا, اور اس کی یہ سلطنت ہے, بابل کی یہ سلطنت ہے, اور موجودہ عراق کی حکومت ہے. جو موجودہ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا, اس دنیا کے اندر عراق کی جو حکومت ہے
یہ حقیقت کے اندر حکومت تھی جس کے اوپر صدام حسین نے بھی حکومت کی ہے. صدام حسین نے جو حکومت کی ہے وہ بابل کے اوپر کی ہے. صدام حسین کی حکومت جو تھی وہ بابلی حکومت تھی, اور بابلی حکومت عراق کی حکومت ہے. سو عراق نے جو آغاز کیا, جو سپر پاور عراق بنا پوری دنیا کے اندر, وہ اس زمانہ تھا 612 قبل از مسیح. اب شیر ببر کی مانند ہے. شیر حقیقت کے اندر طاقت کی تو علامت ہے. شیر جنگل کا بادشاہ ہے. شیر سے ہر بندہ ڈرتا ہے. انسان ڈرتا ہے یا نہیں؟ میں پالتو شیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے, لیکن اگر آپ اچانک جنگل میں چلے جائیں تو شیر کی دہشت آپ پر ہے, شیر کی ہیبت ہم پر آ جاتی ہے, اور شیر کی دہشت اور ہیبت کے سبب سے بہت سے لوگ اس کو دیکھ کر ہی مر جاتے ہیں, دیکھ کر مر جاتے ہیں, اتنا طاقتور ہے, جنگل کا بادشاہ ہے. اس لیے خدا نے شیر کی علامت کی. اور بابل کی حکومت, شیر کی حکومت عالمگیر حکومت ہے, سپر پاور ہے. جس طرح امریکہ آج سپر پاور ہے, خداوند یسوع مسیح سے 600 سال پہلے یہ حکومت دانیل کے دور کے اندر سپر پاور تھی. اور ایسی حکومت بائبل میں لکھا ہے جہاں جہاں انسان بستے ہیں یہ ساری سلطنت تجھے دے دی, بابل کو دے دی. خوبصورت دنیا کے جتنے عجائبات ہیں, عجوبے ہیں, ان تمام عجوبوں میں سے چند عجوبے جو ہیں وہ بابل کے اندر ہے. یعنی لٹکتے ہوئے باغ, محل, بڑے بڑے خوبصورت دیواریں, اتنا خوبصورت اسے بنایا گیا کہ کہتے تھے بابل ناقابل تسخیر ہے, اسے کوئی فتح نہیں کر سکتا. اتنا خوبصورت, دنیا دور دور سے آتی تھی. اس کے اندر ہینگنگ گارڈنز تھے, ایسے باغ تھے جس کو کہا جاتا تھا یہ تو خلا میں لٹک رہے ہیں. اتنا خوبصورت, اتنا قابل دید, اتنا بڑا, اتنی بڑی حکومت. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یروشلم کے لوگوں کو بھی مارا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے لوگوں کو مارا. خدا کے لوگ یروشلم کے اندر رہتے تھے. بابل کی حکومت, عراق کی حکومت نے خدا کے لوگوں پر ظلم کیا, خدا کے لوگوں کو مارا. دانیل کو قید کیا, صدرک کو قید کیا, میشک کو قید کیا, عبدنجو کو قید کیا, حزقیل کو قید کیا, اور یرمیہ کو قید کرنا چاہتے تھے, لیکن خدا نے مصر کے اندر اسے بھاگ جانے کی اجازت دی. زربابل, عزرا, نہمیہ, یہ سارے نبی جو ہیں یہ اسی حکومت کے اندر ہیں. اتنی سپر پاور ہے یہ کہ خدا کے لوگ وہاں پر گرے پڑے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بربتوں کو بیت کے درختوں پر لٹکا دی اور ہم سے تو گیت بھی نہیں گائے جاتے. یہ وہ حکومت ہے. خدا نے سپر پاور بنائی, اور جب سپر پاور خدا نے اسے بنا دیا تو اس کے بعد لکھا ہے اسے عقاب کے سے بازو دیے. عقاب حقیقت کے اندر تیز پروازی ہے. کوئی جانتا ہے عقاب کی سپیڈ کیا ہے؟ یہ 200+ کلومیٹر پر آور ہے. کئی عقابوں کی 25-50 یعنی 250 اور 250 تک مختلف عقاب ہیں. اگر آپ انٹرنیٹ پہ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو اس لیے میں نے اس کی سپیڈ حتمی نہیں لکھی یہاں پر, کیونکہ مختلف عقابوں کی مختلف سپیڈز ہے, تیزی ہے ان کی, تیز پروازی لیکن ان کی تیز پروازی ہے. اور یہ ایک ایسی حکومت ہے جسے طاقت ہے, جس کے پاس طاقت کے ساتھ تیز پروازی, جہاں گئے سپیڈ کے ساتھ گئے, فتح کر لیا. مشرق, مغرب, شمال, جنوب, مصر, لبنان, سیریا, ایران, سب کو اس نے فتح کر لیا. یروشلم, جتنا عرب دریافت تھا اس کو فتح کر لیا, یہاں تک ہندوستان کو بھی, پاکستان کو, کازکستان کو, ترکستان کو, ساری دریافت دنیا جو تھی عراق کے قدموں میں تھی. اتنی تیزی, خدا نے اسے تیزی بخشی. بابل کی حکومت چاروں اطراف اس نے فتوحات کی, اور یہ بہت بڑھ گئی. اور یہ بابل کا برج ہے جس کی بابت سے یہ مشہور ہے. اس نے مصر کو فتح کیا, یروشلم کو فتح کیا, ایران کو فتح کیا, شام کو فتح کیا, ترکی کو فتح کیا, یہاں تک ہندوستان تک یہ آ گئی حکومت. یہ بہت بڑی حکومت ہے. لیکن ہوا کیا؟ اس کے پارو کھیڑ دیے گئے, یعنی اس کی تیزی کو ختم کیا گیا. اس کی سپیڈ جو تھی, اتنی سپیڈ سے اس نے پوری دنیا کو فتح کیا تو خدا نے اس کے پر اکھیڑ دیے. دانیل کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں, میرے دیکھتے دیکھتے اس کے پر اکھیڑے گئے. نبوکت نظر فوت ہو گیا. جس بادشاہ نے اتنی فتوحات کی وہ مر گیا, اور جب نبوکت نظر بادشاہ, بابل کا بادشاہ, عراق کا بادشاہ مر گیا تو اس کی جگہ ایران کے بادشاہ نے لے لی.
ایران اور عراق میں ہمیشہ جنگ رہی ہے. آپ جانتے ہیں آیت اللہ خمینی کا کتنوں نے نام سنا ہے؟ میں نے کہا رویا کو سمجھنے کے لیے تاریخ، موجودہ حال اور مستقبل. سو نبوکدنضر بادشاہ، عراق کا بادشاہ اور ایران کا بادشاہ آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خمینی اور صدام حسین کے درمیان ہمیشہ تنازع ہی رہا ہے، جنگ ہی رہی ہے. بڑے حملے بھی کیے گئے اور سینٹر میں عرب ممالک کے ساتھ یروشلم بھی تو آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوکدنضر جیسے مر گیا تو ایران نے اس کو فتح کر لیا بغیر جنگ کیے، بغیر کسی چیز کے. ایران اور مادیوں اور فارسیوں کی افواج جو ہے اندر گھسی، اسے برباد کر دیا اور بابل پہ سوال آ گیا اور ایران کی حکومت اس پر قابض ہو گئی. نبوکدنضر مر گیا، حکومت ختم ہو گئی. جیسے زمین سے اٹھایا گیا، اس کا مطلب ہے مکمل خاتمہ اس کا ہو گیا. یہ قدیم بابل ہے، ختم کر دیا گیا.